پروردگار عالم تیسرے کو بلائے گا. یہ شخص کون ہے؟ یہ صاحب مال ہے، شہادت، شہید ہونے والا، علم، عالم اور متعلم، اور تیسرا صاحب مال، انفاق کرنے والا. جانتے ہو مال کی نعمت کیا ہے؟ کہ مالک مجھے مال تو نے دیا، میں نے سب خرچ کر دیا، کسی غریب کو مسکین کو خالی ہاتھ جانے ہی نہ دیا. خدا فرمائے گا ہاں مگر تمہارے ذہن میں یہ تھا کہ لوگ تمہاری تعریف کریں، تمہیں سخی کہیں، تمہاری عطاؤں پر تمہارا شکریہ ادا کریں. اب ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کو بھی خدا جہنم میں گرائے گا. روایت اللہ کے رسول. وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ 1400 سال پہلے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جنت کے جوانوں کے سرداروں کو اس بات کی تاکید فرمائی تھی کہ میرے بیٹو، عمل کرنا تو اجر کے لیے، نہ نام کے لیے، نہ نشان کے لیے، نہ نمود اور پہچان کے لیے. کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی تعریف کرے نہ کرے، عمل کیے جائیے کہ اجر خدا کے ذمہ ہے. اور اسی اجر کو لے کر آپ کی خدمت میں اس آیت کو تلاوت کر دوں جس کے آپ انتظار میں ہوں. پچھلے 3 دن تو مکمل ہوئے، ایک ایک آیت کو آپ کی خدمت میں پہنچایا ہے. کل آپ نے سن لیا کہ سحر دور کیسے ہوتا ہے، اب تو دور کر لیا ہوگا. اب آئیے رزق بڑھتا کیسے ہے. آج ہے آیت دسترخوان، یعنی آیت مائدہ. آپ نے سنا ہے سورہ مائدہ. سورہ مائدہ میں 2 آیتیں ہیں جو آیت مائدہ کہلاتی ہیں. ایک کا نمبر 112 ہے، ایک کا نمبر 114 ہے. 112 والی اپنے کام کی نہیں ہے، مطلب اس حوالے سے آیت تو ہے مگر وظیفہ نہیں ہے. آیت نمبر 114 ہمارے اور آپ کے وظیفے کے طور پر ہے. اس کا وظیفہ کیا ہے؟ کہ اگر کوئی انسان صبح کے وقت میں سورہ مبارکہ مائدہ کی آخری آیت 114 نمبر کی آیت، شاید آخری ہو، نمبر مجھے یاد ہے 114، پڑھ دیتا ہوں آیت. اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. چھوٹی سی آیت ہے، بڑی نہیں ہے. سورہ مائدہ کی 114 نمبر کی آیت صبح نماز سے پہلے پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں، سحری سے پہلے سحری کے بعد پڑھیں. وقت کی قید نہیں مگر ہے صبح. صبح میں کوئی بھی وقت ہو آپ کے لحاظ سے آپ 3 دفعہ پڑھیے. 3 دفعہ پڑھنے کے اعتبار سے بس یاد رکھیے صبح کسی سے بات کرنے سے پہلے. یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. ماہ رمضان میں سحری کی آواز تو آپ دیں گے نا، میرا خیال یہ ہے کہ کسی دن سحری کی آواز کو روک لیجئے اور آیت پڑھ لیجئے. دسترخوان والی آیت ہے، دسترخوان سجے گا بعد میں، آیت پہلے پڑھ لیجئے. 3 دفعہ پڑھنا ہے. اور اول آخر درود تو ایسا ہے کہ بغیر درود کے وسیلے کے نہ آیت وہاں سے یہاں آتی تھی نہ یہاں سے وہاں جاتی ہے. درود کا وسیلہ، اللہم صلی علی محمد. درود پڑھیے اول و آخر، اور اس کے بعد یہ آیت 3 دفعہ پڑھیے. ترجمہ کیا اس کا؟ اللہم ربنا، اے اللہ، اے ہمارے پالنے والے، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر نازل کر دے آسمان سے دسترخوان. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، یہ ہو جائے گا ہمارے لیے عید کا موقع. کبھی یہ آیت ہم تلاوت کیا کرتے ہیں خطبہ عیدین میں، اور خاص عید الفطر کے خطبے میں.
کہ پورے قرآن میں لفظ عید ایک مرتبہ آیا ہے. آپ منائیں 3 دن کی عید، قرآن میں ایک دفعہ عید آئی ہے، اور وہ دسترخوان کے یعنی مطلب کھانے پینے کے حوالے. تکون لنا عیدن لاولنا و آخرنا، یہ ہمارے اول کی عید بھی ہے اور ہمارے آخر کی عید بھی ہے. وہ آیتم من کا، وہ تیری نشانی بھی ہے. ورزقنا وہ انتا خیر الرازقین، تو ہمیں رزق عطا فرما کہ تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے. یہ تو بات تھی. جیسے ہی آپ تلاوت کریں گے یقین کے ساتھ، توجہ اور حضور قلب کے ساتھ، مذاق نہیں، آزمائش نہیں، یقین اور عقیدے کے ساتھ، تو ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو، اس آیت کی برکت سے. اور آغا الہروی نے اس میں ایک اور بھی نقطہ بیان کیا کہ اگر کوئی انسان اول ماہ میں یعنی ابتدائے ماہ، اسے آج آپ شروع کر سکتے ہیں کل صبح سے، صبح کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے وضو کر کے، نماز حاجت، نماز فجر کی طرح سے، اور اس کے بعد پھر 100 مرتبہ درود پڑھیں اور 50 مرتبہ یہ آیت پڑھیں اور عمل 40 دن تک کریں، تو بند دروازے کھل جائیں گے. کشادگی ایسی ہو جائے گی، لوگ تعجب کریں گے کون سا خزانہ ہاتھ لگ گیا، FBI والے گھر پہنچ جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ اس آیت کے استعمال کے 2 طریقے تھے. اس کو ہم کہتے ہیں آیت مائدہ.